ان میں انسانوں کو فضیلت دی، پھر ان انسانوں میں انبیاء کو فضیلت دی، پھر ان انبیاء کے سردار انسان میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہوئی۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ اسی مقدس مہینے میں اپنی زندگی کی 63 بہاریں دیکھنے کے بعد میرے اور آپ کے نبی اسی مقدس مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے قابل قدر بھائی، دنیا کا کوئی کونا ہو، کسی رنگ کا آدمی ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، جب بھی یہ مقدس مہینہ آتا ہے تو وہ مسلمان اپنے انداز میں میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی خوشی مناتا ہے۔ نسل کوئی نہیں ہے، رنگ کا اعتبار نہیں ہے، قوم کا اعتبار نہیں ہے، علاقے کا اعتبار نہیں ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اس مہینے میں اپنے اپنے انداز سے خوشیاں مناتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں جتنی نعمتیں دی، اللہ رب العزت نے انسانوں پہ جتنے احسان کیے، میرے اور آپ کے رب نے ہم سب پہ جتنی نعمتیں، جتنے احسان اے میرے سونے نبی، جب سے میرے رب نے حسان کو پیدا کیا، جب سے میرے رب نے حسان کی آنکھیں بنائی، جب سے میرے رب نے حسان کو زندگی دی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسان آج نبی کے منبر پہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا میں محمد سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں ہے۔ حضرت حسان فرمانے لگے، اے میرے سونے نبی، میرا یہ دعویٰ ہے کہ حسینوں میں احسن ہے تو آمنہ کلال، جمیلوں میں اجمل ہے تو آمنہ کلال، کریموں میں اکرم ہے تو آمنہ کلال، شریفوں میں اشرف ہے تو آمنہ کلال۔ اے میرے نبی، حسان یہ دعویٰ کرتا ہے پوری کائنات میں محمد سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کو میرے اور آپ کے نبی کی شان کا اندازہ نہیں۔ یہ بدبخت اور ملعون یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاکے بنائیں، کارٹون بنائیں گے، نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کی شان میں کمی آئے گی۔ ان کو پتہ نہیں کہ وہ نبی ہے کہ جس کی شان جب حضرت حسان نے بیان کی، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں۔ میں اپنے ذوق کے مطابق ذرا بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت حسان نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ اشعار پڑھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمانے لگے، اے میرے سونے نبی محمد، حسان نے آپ سے بڑھ کے پوری دنیا میں کوئی حسین نہیں دیکھا۔ پوری دنیا میں میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے، خاکے بنانے والے ان شانئک هو الابتر، میرا رب کہتا ہے میرے محبوبہ، اس وقت بھی آج بھی جتنے بھی دشمن آئے تھے آئیں گے، سب مٹی میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے اور آپ کے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تھوڑا سا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں دو باتیں عرض کروں اپنے ذوق کے مطابق۔ جب میں یوں کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حسان کو منبر پہ بٹھایا، نعت خوانی کی محفل سجی، سننے والے صحابہ، میرا اور آپ کا نبی خود سامعین میں بیٹھ کے اپنی حسان کے منہ سے اپنی تعریف سننے لگا۔ اللہ کو یہ محفل اتنی پسند آئی، اللہ نے آسمانوں کے پردے ہٹائے، فرشتوں کو دکھانے لگے، او میرے فرشتوں جمع ہو کے دیکھو، زمین پہ میرے نبی کی نعت کی محفل سجی۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کے پردے ہٹائے، جناب جبرائیل امین بھی موجود ہیں، تمام فرشتوں کے سردار موجود۔ حضرت حسان نے جب یہ الفاظ کہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان کہنے لگے، اے میرے سونے ربا، میرے اس نبی سے بڑھ کے پوری دنیا میں کوئی حسین نہیں دیکھا۔ ادھر جناب حسان نے یہ الفاظ کہے، ادھر جناب جبرائیل امین تڑپ کے کہنے لگے، میرے ربا حسان نے دیکھا کیا ہے؟ حسان نے ایک مکہ دیکھا، ایک مدینہ دیکھا، ایک نبی کو دیکھا، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ محمد سے بڑھ کے دنیا میں حسین کوئی نہیں۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے، میرے ربا مجھ سے پوچھنا، میں نے تو جناب آدم کو سجدوں میں التجا کرتے دیکھا، میرے ربا مجھ سے پوچھنا، میں نے جناب نوح کو ملاح بنتے دیکھا، میرے ربا مجھ سے پوچھنا، میں نے جناب ابراہیم کو نمرود کی آگ میں محبت میں کودتے دیکھا، میرے ربا مجھ سے پوچھنا، میں نے جناب موسیٰ کو تنہا کھڑے ہو کے فرعون کے محلات میں آپ کا نام بلند کرتے دیکھا، میرے ربا مجھ سے پوچھنا، میں نے جناب یوسف کو بازار حسن میں بکتے دیکھا، میرے ربا مجھ سے پوچھنا، میں نے جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کو دیکھا، تمام رسولوں کو دیکھا، میں نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ حسان نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا؟ حضرت حسان تڑپ کے کہتے ہیں، جبرائیل میری بات پوری ہو لینے دے، میرا شعر مکمل ہو دینے دے۔ حضرت حسان فرمانے لگے، خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان کہتے ہیں، جبرائیل میں مانتا ہوں میں نے سارے نبیوں کو نہیں دیکھا، حسان جبرائیل میں مانتا ہوں تو نے حضرت آدم کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت داؤد کو دیکھا، سارے نبیوں کو دیکھا، میں مانتا ہوں شان ان کی بھی اعلیٰ ہے، ذکر ان نبیوں کا بھی بلند ہے، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان کہتا ہے میں سارے نبیوں کو اعلیٰ مرتبے والا مانتا ہوں، لیکن جبرائیل وہ نبی تھے، میں ذکر بھی مانتا ہوں، فضیلت بھی مانتا ہوں، لیکن ان نبیوں کو میرے رب نے جیسا چاہا ویسا بنا دیا۔ میرے اگلے شعر کا مصرع سن، خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرے رب نے جیسا چاہا ویسے آدم کو بنایا، جیسا چاہا ویسے نوح کو بنایا، جیسے چاہا ویسے سارے نبیوں کو بنایا۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، کأنک قد خلقت کما تشاء، حسان کہتا ہے جبرائیل یہ وہ نبی ہے، یہ اتنا سونا نبی ہے کہ اس کو رب نے ایسے بنایا گویا کہ رب پوچھتا گیا، یہ بتاتا گیا، رب بناتا گیا۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے رب نے ایسے بنایا، خلقت مبرعا من کل عیب، میرے رب نے ایسے بنایا کہ میرے نبی کی ذات میں کسی عیب کا تصور نہیں، نہ ظاہر میں کوئی عیب ہے نہ باطن میں کوئی عیب ہے۔ اللہ رب العزت نے خلقت مبرعا من کل عیب۔ حسان کہتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے رب نے میرے نبی کو ایسے بنایا جیسے رب پوچھتا گیا، یہ بتاتا گیا، رب بناتا گیا۔ کیسا بنایا؟ کیسا بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے اپنے نبی کو کیسے بنایا؟ کتابت کے انداز میں یوں کہا جاتا ہے
جب میرا رب میرے نبی کو بنا رہا تھا، جب میرے نبی نے فرمایا ہوگا ربا اگر مجھ کو ایسے بنانا ہے، ایسے بنانا ہے جیسے میری مرضی ہے، تو میرے ربا مجھے ایسے بنانا، میری انگلیاں ایسے بنانا، میں اشارے کروں چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ میرے رب نے میرے نبی کو ایسے بنایا، ربا میرا پسینہ ایسے بنانا، میں پسینہ پوچھوں لوگ شیشیاں لے کے محفوظ کرنے بھاگے۔ میرے نبی کے پسینے سے ایسی خوشبو مہکتی۔ کیسا بنایا؟ میرے نبی کو ایسا بنایا گیا کہ میرے نبی اگر چاند کی طرف اشارہ کرے اللہ آسمان کو 2 ٹکڑے کر دے۔ میرے نبی کو اللہ نے ایسے بنایا کہ میرا نبی پسینہ پوچھے لوگ شیشیاں لے کے خوشبو کے لیے جمع کرنے پہنچ جائیں۔ میرے نبی کو میرے رب نے ایسے بنایا، میرا نبی اشارہ کرے ہاتھ میں بند پتھر کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ بدبخت ملعون اور لعنتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاکے بنائیں گے، کارٹون بنائیں گے، نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی واقع ہوگی۔ ان کے ماننے والے شاید کم ہوں، اسلام کا پھیلاؤ رک جائے۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ میرے اور آپ کے نبی کی شان کیا ہے۔ پنجابی کا ایک شاعر کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب نے قلم توڑ دیا۔ اللہ نے ایسے میرے اور آپ کے نبی کو بنایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی حسین دنیا میں نہیں۔ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے قریب، سب سے جمیل، سب سے حسن، سب سے احسن، سب سے شریف، سب سے ارحم میرا اور آپ کا نبی۔ اس وقت میں ان لوگوں نے یہ جو ترتیب شروع کی، جب سے اسلام آیا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فاران کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی، یہ ملعون ابو جہل کی اولاد یہ لوگ وہاں سے شروع ہوئے، ابھی تک ان کا یہی سلسلہ۔ تو میرے قابل قدر بھائی، یہ مختصر بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان حالات میں سب سے عام بات نبی کی سیرت کو، شان کو، حسن کو بیان کرنا شروع کرے، ساری زندگی لگ جائے گی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا بیان ختم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کافر لوگ ہیں، شروع سے لے کے اب تک ان کے یہی عرب ہے، یہ آئندہ بھی کریں گے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان موجودہ حالات میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، سیرت کو پوری خود بھی اپنانا ہے اور پوری دنیا میں پھیلانا انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہماری ذمہ داری یہی لگی گئی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تم میں سے جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سے محبت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ وہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم نے ہر جگہ، ہر محفل، ہر لمحے، ہر علاقے میں انشاءاللہ اپنے نبی کی سیرت کا ڈنکا بجا کے چھوڑنا۔ اور یہ کیسے بجائیں گے، کیسے پھیلائیں گے؟ اپنے زندگی میں سیرت کو لا کے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہے، جتنی ان کی زندگی ہے، اس کو اپنائیں گے۔ انہوں نے گستاخی کی، ان کا کام ہے، وہ تو کافر ہیں، ان کا شروع سے یہی کام رہا۔ لیکن میرے قابل قدر بھائی، ہمارا جو کام بنتا ہے، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، زندگی کو اپنا کے ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جتنا مرضی کوشش کر لیں، محمد کے غلام اپنے نبی سے کبھی بے وفائی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اپنی زندگی کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، مرض الوفات میں ہے، بے ہوش ہیں، اس وقت بھی یہ پیغام دے کے گئے اپنی امت کو، الصلاۃ الصلاۃ
اب ہم دیکھیں محبت کا اظہار کرنے کا کیا طریقہ ہم نے آج کل شروع کیا ہوا ہے. محبت کے اظہار کرنے کا طریقہ ہے، باہر نکلیں گے، اپنے ملک کی عمارتیں توڑیں گے، اپنی پولیس والوں کو ماریں گے، کر کے ہم واپس آ جائیں گے. ادھر نماز ہو رہی ہوگی، ادھر ہم لوگ جو ہے نا یہ لڑائی دھماکہ کر کے مار کے بعد. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گستاخوں کو جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی صحیح طرح سے محمدی بن جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. اپنی اولاد کو، ماننے والوں کو، اپنے ماتحتوں کو، سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلنے کے لیے کوشش کریں گے، سب کو دعوت دیں گے انشاءاللہ. اور اپنے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کریں. سیرت النبی کے اندر بڑی آسان الفاظ میں بے شمار کتابیں موجود ہیں. گھر کے اندر ان کی تعلیم شروع کریں گے، خود بھی اپنے نبی کی سیرت پڑھیں گے، اولاد کو پڑھائیں گے، اپنے ماتحتوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ محبت کا انداز کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے نا وہ زور ڈالیں، شورے چیخ مارے، مار کے باہر نکل کے پھر ہم جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کے انہی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بھائی میری اتباع. اللہ نے فرمایا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. سارے ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی. ایک تو یہ چیز کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے. سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، ہے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے اپنی شکل پہ، اپنے لباس میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے اولاد میں، اپنے گھر میں، جہاں جہاں ہمارا اختیار ہے انشاءاللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خود بھی بنیں گے، دوسروں کو بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. دوسری بات کہ ہم نے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی خود بھی پڑھنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانی. ہماری یہ حالت ہے نعوذ باللہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، خاندان کیا تھا، سیرت کیا تھی. بس جو تھوڑا بہت سنا بیان میں وہ یاد ہے، بس باقی ختم. تو دوسرا کام ہم نے یہ کرنا، ایک تو یہ کہ اپنا عمل بنانا ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ خود بھی اور اپنے ماتحتوں کو بھی، اولاد کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے پہ لگانا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. مختلف کتابیں ہیں آسان جو ہے نا وہ الفاظ میں ملتی ہیں، جو ہے نا وہ میں آپ کو نام لکھ کے دے دوں گا. کتابوں کا خود مطالعہ کریں، دوسروں کو بتائیں تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمیں ہماری اولاد کو، ہمارے قریبوں کو پتہ چلے ہمارے نبی کون. تیسری بات ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق فرانس ہو، ناروے ہو، کوئی بھی ملک ہو جو اس طرح کی گستاخی کرے، اس سے بدلہ لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ معاشی طور پہ اس کا نقصان پہنچائے. اس کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز آپ نہ خریدیں. جو دکاندار بھائی ہیں ان سے بھی عرض ہے، ان کی بنی ہوئی، اب ہمارے اندر ہر آدمی اپنے طاقت کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب ہم میں سے ہر آدمی الحمدللہ، میرا یہ ایمان ہے، میرا یقین ہے، سب سے گناہگار ترین مسلمان بھی اپنی نبی کے گستاخ کو جہنم پہنچانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اس کو مارنے کے لیے بھی اور خود جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن اب میں اور آپ ہم کیسے فرانس جا کے ماریں گے؟ وہاں نہیں پہنچ سکتے، وہاں بڑے لوگوں کا کام. اس لیے ہم جو ہے نا وہ حکومت سے بھی، اپنی حکومت وقت سے، اپنے آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو تمہارے اختیار میں ہے وہ کرو. جی فرانس ہو، کوئی اور ملک ہو، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی بات ہو تو کم از کم اتنا تو کرو کہ ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرو، اپنا لین دین ختم کرو، تجارتی تعلقات ختم کرو. وہ پوری دنیا میں 50 سے زائد مسلمان ممالک ہیں، یہ سارے جمع ہو کے جب ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو ایک مہینوں میں گھٹنوں پہ آ جائیں. ہم لوگ جو ہے نا وہی بات ہے کہ محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں، چیخ لیا، زور مار لیا مسجد میں ہے، عملی طور پہ ہم پھر وہی ہوتے. تو ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ابھی سے اسی وقت سے اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کی زندگی کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنائیں. سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ خود بھی اپنے بچوں کو بھی اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا
مطالعہ کرانا ہے، انہیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی کون تھے۔ تیسری بات ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان ملکوں کی کوئی بھی ہو، کسی بھی وقت کوئی بھی بدبخت ہو، اس کی تمام بنی ہوئی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آسانی سے مل جاتی ہے لسٹ ان کی ساری، وہ جو بھی چیز ہو، جو دکاندار بھائی ہے ان سے بھی یہ عرض ہے کہ پیسے سے بڑھ کے جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مومن تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اولاد، اہل و عیال اور خود اپنے آپ سے مجھے محبوب نہ سمجھے۔ تو یہ دکاندار جو بھائی ہیں خرید و فروخت والے، ان سے بھی عرض ہے کہ بھائی ان لوگوں کی مصنوعات کو استعمال نہ کریں، ان کی مصنوعات کو استعمال نہ کریں۔ کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ کہ ان کی مصنوعات نہیں خریدیں گے؟ انشاءاللہ، زور سے بولیں انشاءاللہ۔ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ تو کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ اور حکومت سے وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہمارے کونسلر صاحب بھی ہیں، ان کے واسطے سے یہ سارے اس محلے کی مسجد کی آواز آپ پہنچائیں ان تک۔ بھائی آپ کا کام مذمت کرنا نہیں ہے، کسی بھائی کو بات بری نہ لگے، میں اس وقت سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں مولوی ہوں بھائی، میرے پاس اختیار نہیں ہے فرانس پہنچنے کا، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ سفارتی تعلقات ختم کروں، میں کون ہوں؟ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے ایک آدمی کھڑا ہو بھائی اعلان کرے ٹی وی پہ، خبروں میں حکم دے رہے بھائی فرانس کے جو ہے نا وہ سفیر کو نکالو، سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں، ان کے ساتھ لین دین نہیں کرتے، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری حیثیت یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم کی، آرمی چیف کی، بڑے لوگوں کی یہ حیثیت، زور سے بولے بھائی، ہے، اور ان کو یہی کرنا چاہیے، ان کو یہی کرنا چاہیے۔ وہ بھی اگر بیان دیں جی ہم مذمت کرتے ہیں، کمال ہو گیا بھائی، آپ کے پاس وزارت ہے، آپ کے پاس دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ بھی مذمت کریں گے تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مولوی صاحب مسجد میں آئے، علاقے کا نمبردار بڑا آدمی، سارا علاقہ جس کا تھا، گاؤں دیہاتوں زمینوں والا مالدار، وہ آ کے مسجد میں جھاڑو لگا رہا۔ مولوی صاحب نے پوچھا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا صدقہ جاریہ ہے، مسجد میں جھاڑو لگانا صدقہ جاریہ ہے، میں جھاڑو لگا رہا ہوں تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ مولوی صاحب نے ہاتھ پکڑ کے کہا نمبردار صاحب صدقہ جاریہ بالکل ہے، لیکن آپ کی حیثیت یہ صدقہ جاریہ کرنے کی نہیں ہے، آپ کی حیثیت ہے آپ مسجد بنا کے صدقہ جاریہ کمائیں، ہے جی۔ جو آدمی دہڑی ریڑھی لے کے نکلتا ہے یہ اس کے لیے چھوڑ دو، جو آدمی ریڑھی پہ سبزی بیچ کے گزارا کرتا ہے، مسجد میں جھاڑو لگا کے صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کرنا نمبردار صاحب اس کے لیے چھوڑو۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، آپ تو گھر بناؤ اللہ کا، ہے جی۔ ہمارا وزیر اعظم بھی، ہمارا جو ہے نا آرمی چیف بھی، وزیر بھی، مشیر بھی بولے ہم مذمت کرتے ہیں، یہ تو کوئی جھاڑو لگانے والی بات نہیں ہوگی بھائی، آپ کا کام مذمت کرنا نہیں ہے، آپ کو اللہ نے پاور دی ہے، آپ اپنی طاقت کے مطابق ان کا بائیکاٹ کرو، سفارتی تعلقات ختم کرو، تجارتی تعلقات ختم کرو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات پہ راضی کرو کہ ساری دنیا کے مسلمان انشاءاللہ تعالی ان فرانس کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کریں۔ یہ اختیار میں ہے نا ان کے، ہے جی۔ اگر وہ بھی بولے مذمت کرتے ہیں، مولوی کامران بھی بولے میں بھی مذمت کرتا ہوں، تو پھر تو بات نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر ایک آدمی بولے ہم بھی مذمت کرتے ہیں، اور وزیر اعظم بھی صرف بول رہے ہیں میں مذمت کرتا ہوں، بھائی آپ کا کام جھاڑو لگا کے جو ہے نا وہ ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، آپ کا کام مذمت کر کے چپ ہونا نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، اس کو استعمال میں لائیں، اس کو استعمال میں لا کے خود بھی تعلقات ختم کریں، ساری مسلم دنیا کے حکمرانوں کو جمع کر کے ان کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ ان بدبختوں ملعونوں کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کریں۔ ہماری ابھی آپ کسی دکان پہ چلی جائیں جو یہ بسکٹ ہو گئے، ان کا جو ہے نا وہ چیزیں آپ گنے، آدھی سے زیادہ ان کی، ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو کے جب ان کا بائیکاٹ کریں گے 10 دن میں یہ گھٹنوں پہ آ جائے، معیشت ان کی ختم ہو جائے۔ یہ کرنا ان بڑوں کے جو ہے نا اختیار میں ہے۔ تو اس جو ہے نا وہ محفل کے اس جمعۃ المبارک کی بابرکت جو ہے نا وہ جو محفل ہے، آج مقدس مہینے کا مبارک دن ہے، ہم سب کا یہ مطالبہ ہے، ہمارے کونسلر صاحب پیچھے کھڑے ہیں، آپ کی آگے تک ملاقات ہے، ان تک یہ بات پہنچائیں ہمارا مطالبہ کہ بھئی آپ نے صرف مذمت سے کام نہیں لینا، اس سے بڑھ کے آگے کچھ کریں،
سارے اس کی تائید کرتے ہیں نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کے سامنے آخری بات آ گئی، ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی اپنے نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، خود بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اپنے اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو، سب کو انشاءاللہ تعالی اپنے نبی کی سیرت پڑھنے پہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ کہ جہاں تک ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس لسٹ پہنچے انشاءاللہ تعالی، جب تک زندے ہیں یہ لوگ توبہ کر کے معافی مانگ کے، جب تک جو ہے نا وہ پوری امت سے نہیں مانگتے، ان کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کریں گے۔ یہ 3 کام ہمارے کرنے کے۔ چوتھا ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ یہ بات آگے پہنچائی جائے کہ آپ صرف مذمت سے کام نہ لیں، آپ اپنی طاقت کو استعمال میں لائیں، اپنی حکومت کو، اپنی وزارت کو، اپنے عہدے کو استعمال میں لا کے ان کا بائیکاٹ کریں اور پوری مسلم دنیا کو اس پہ آمادہ کریں کہ ان بدبختوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ کوشش کریں گے نا اپنے کرنے کے 3 کام انشاءاللہ تعالی۔ دوسری عرض یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہ یوتھ کونسلر ہیں بھائی عبدالرحمان صاحب، وہ پیچھے کھڑے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ کل یہ ترتیب بنائی کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہماری طاقت میں ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آپ کسی برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکو، اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤ، وہ بھی نہیں ہے تو دل سے برا جانو۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ایمانی جذبے کو سامنے رکھ کے یہ ترتیب بنائی ہے کہ انشاءاللہ اپنے قریب کی جو ساری مسجدیں ہیں ان کو جمع کر کے اپنا مختصر سا احتجاج ریکارڈ کرائیے انشاءاللہ۔ یہاں سے عثمانیہ مسجد جائیں گے سارے اکٹھے، پھر وہاں سے دوسرے لوگ بھی ہیں ان کو ساتھ ملا کے ہم جو ہے نا وہ اپنا مختصر سا، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ ہم نے اس میں یہ نہیں کرنا کہ آنے والی گاڑی کو پتھر مارنا ہے اور جانے والے لوگوں کو، یہ تو ہم لوگ ہیں سارے، کسی سرکاری چیز کو کسی کو، بس اپنا صرف ریکارڈ جو ہے نا وہ کروانا ہے، جو ہے نا وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا انشاءاللہ تعالی۔ آج جب یہ مکے، یہ احتجاج، یہ ہاتھ خالی اٹھیں گے، اللہ رب العزت نے چاہا کل گستاخ کا جب گریبان ہاتھ میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کو مروڑیں گے انشاءاللہ۔ سارے اس میں شرکت کریں گے نا انشاءاللہ۔ جمعے کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ یہ ساری اپنی قریب والی مسجدوں کو جمع کر کے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ سب بھائیوں سے عرض ہے کہ اس میں بھی ضرور شرکت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، سب دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔